السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آج ایک خاص موضوع پر آپ کے ساتھ کچھ تفصیلاً بات کرنے کی جسارت حاصل کروں گا کہ آج کے اس دور کے اندر جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری وادی کشمیر کے اندر ہر جگہ آپ کو اونچے اونچے مقامات پر زیارت شریف نظر آتی ہیں۔ بہت سے مقدس مقامات ہیں جہاں پر لوگوں کا میلہ لگا رہتا ہے، عرس مبارک وغیرہ کیے جاتے ہیں، اور ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور لوگ بڑی شوق سے وہاں پر جاتے ہیں۔ اب یہ عقیدت مندوں پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کون سا نظریہ اور سوچ لے کر وہاں جاتے ہیں۔ عقیدہ کی درستگی جو ہے وہ انسان کی نیت پہ دار و مدار رکھتی ہے کہ ہم کس ارادے سے وہاں پر جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک تاریخی واقعات ہے جس تک پہنچنے کے لیے یہ زیارتیں کن حضرات کی ہیں اور آج کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے کشمیر کی تاریخ پہ آپ کے ساتھ کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ کشمیر کی تاریخ کا جو سلسلہ ہے کہ جس میں پورے ہندوستان کے اندر اسلام مکمل تھا، پہنچ چکا تھا، ہر طرف اسلام کا پرچار ہو رہا تھا، اور بیچ میں وادی کشمیر ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر بالکل اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص تھا کہ جو یہاں آ کر نبی کے دین کا درس دے سکے۔ اور ایک ایسا شخص جو یہاں پر تشریف لانے کے لیے پہنچا، جس کو سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل کے نام سے جانا جاتا، رحمت اللہ علیہ، سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سب سے پہلا شخص جو یہاں پر پہنچا۔ اور دنیا میں آپ کو میں بتا دوں کہ ترکستان جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ترکستان تو وہ ہے کہ جس کو آج ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پرانا شہر تھا، پہلے اس کا نام قسطنطنیہ بھی ہوا کرتا تھا، اور بدل کر آج استنبول رکھا گیا ہے، اور اسی کا نام چینج ہو کے اسلام آباد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام آج اسے انکارا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرا جو ترکستان تھا وہ چائنا کے اندر موجود تھا۔ تو چائنا سے یہ شخص جو ہے سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل، جس کا پورا نام ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ کن حالات میں چائنا کی اس علاقے سے یہاں کشمیر میں جب پہنچا ہوگا تو اس نے کن کن گلیوں میں سے گزر کر، جنگلات میں سے گزر کر، نہ جانے کن جنگلی جانوروں سے سامنا کر کے وہ یہاں پر پہنچا ہوگا۔ اس کو بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی، یا کن حالات سے اس نے اپنا سفر کا سامان باندھا اور کشمیر کی طرف رخ کیا، یہ اللہ بخوبی جانتا ہے۔ لیکن تاریخ کا معائنہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاریخ کا مطالعہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص اکیلے نے اتنی جدوجہد اور مشقت کر کے یہاں پر کشمیر میں وہ کن حالاتوں میں پہنچا، اور پھر کشمیر میں آ کر جہاں ایک جگہ دریا کے کنارے، جہلم کے کنارے، ایک پتھر کی اوپر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، اور کوئی ایسا اشخاص نہیں تھا کہ جو اس کو پہچانتا اور سمجھتا، کیونکہ یہاں پر صرف بدھ پرستی تھی۔ یہاں کا جو اصلی بادشاہ تھا وہ بادشاہ ہندو تھا، اور اس وقت کشمیر کے اندر جو حکومت قابض تھی، جو یہاں کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بدھزم کا تھا، جس کا نام رنگ چنگ تھا۔ اور رنگ چنگ کے حالات اتنے خرافاتی حالات یہاں پر موجود تھے کہ کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی طرح سے مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسلام نام کی کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں تھی۔ لیکن جب اس شخص نے رات گزاری اس پتھر کے اوپر اور اللہ سے سجدہ بسجود ہو کر یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں تیرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا افراد ہوں، اور یہ مقصد میں اپنے نبی کا دین لے کر یہاں آیا ہوں، تو مجھے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب کرنا۔ تو وہاں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا تھا، اور دوسری طرف ساتھ میں بادشاہ کا محل تھا، اور رات بھر بادشاہ کو نیند میسر نہیں ہوئی، طرف کے اندر اس نے اپنی رات کو گزارا۔ اور اسی طرح سے صبح کا ٹائم ہو گیا، اور جب اس شخص نے اس
سید عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب صبح کی نماز کی اذان دی تو محاسبہ کیجئے کہ وہ اس وقت کشمیر کی پہلی اذان اس پتھر پہ دی جا رہی تھی. کیا سما ہوتا، کیا وقت اور کیا حساب و کتاب ہوتا کہ اللہ کا کلمہ پہلی بار اس کشمیر کی سرزمین پہ اس وقت آواز گونجی. اور جب بادشاہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ کوئی شخص ضعیف العمر 80 سال کی ایج میں سفید ریش ایک پتھر کے ٹیلے پر بیٹھا ہوا کچھ اوپر نیچے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ وہ نماز کی ادائیگی کر رہے تھے. تو اس نے فوری طور اپنے سپاہیوں کے بھیجا کہ یہ کون شخص ہے اور یہ کیسی آواز ہے، اس کو بلا کر اندر میرے پاس لائی. تب تک روشنی آ گئی. جب وہ لوگ اس کے پاس پہنچے اسے بلایا گیا اور وہاں پر اندر لیا گیا. جب بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو اس شخص نے دل میں سوچا کہ یا رب، کبھی مجھے سوچ بھی نہیں تھی کہ مجھے اس ویران، اس فحشاتی دنیا کے اندر کوئی پہچاننے والا، کوئی بلانے والا ملے گا، اور آج اس وقت کے بادشاہ نے مجھے بلایا ہے. تو یا اللہ میری عزت کی لاج رکھ لینا، مجھے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو مقصد ہے میرا کہ میرے نانا پاک کا دین تیری اس زمین کے ٹکڑے پر، اس کشمیر کی سرزمین پر پھیل جائے، میں اس مقصد میں پورا اور کامیاب ہو جاؤں. ان دعاؤں کے ساتھ جب بادشاہ کے سامنے دربار میں پیشگی ہوئی تو بادشاہ نے دریافت کیا کون کہاں سے کیوں اور کیسے آئے. اب پرابلم یہ تھی کہ بادشاہ اس وقت کا ان کی زبان سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی کوئی زبان سمجھتا تھا. اب حالات کا مناظرہ کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے تو کشمیر کی تاریخ میں حام میم بن حساک ایک شخص تاریخ میں کوئی آیا تھا جس کا کوئی تاریخی پہلو ابھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد کشمیر میں تجارت کے لیے ایک شخص اور آیا کرتا تھا وقتاً فوقتاً اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے، جس کا نام تھا شمس الدین. اور وہ یہ زبان جانتا تھا، یہاں کی کافی سالوں سے آنا جانا تھا، تو کشمیر کی بولی یعنی کشمیری زبان سے بھی تھوڑا واقف ہو چکا تھا. تو بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈ کر لائیے کہ جو اس کی بات مجھے سمجھا سکے. تو اتفاقاً حسن اخلاق یہ رہا کہ وہ شخص موجود تھا اور شمس الدین کو وہاں پر بلایا گیا. تو جب شمس الدین نے اس سید خاندان کے افراد سید عبد الرحمن بلبل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام وہ تفصیلاً بات بادشاہ تک پہنچائی کہ یہ نبی کا دین لے کر یہاں پہنچا اور اس میں یہ فوائد ہیں، دنیا اور آخرت کا حقیقت سامنے رکھی، حقیقی مناظرہ اس کے سامنے رکھا کہ ایک انسان کی دنیاوی زندگی کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا اور کتنے دن رہے گا اور کن حالات میں رہے گا اور وہاں سے لوٹ کر واپس کس دنیا میں جانا ہے اور پھر دوبارہ ایک نئی زندگی کس طرح وجود میں عمل میں لائی جاتی ہے. جب یہ ساری دین کی باتیں بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو اللہ نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی صلاحیت دے دی، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ 2 بجے تک دوپہر تک یہ ساری گفت و شنیز شمس الدین اور بادشاہ رنگ چنگ کے درمیان اور سید عبد الرحمن بلبل صاحب کے درمیان ہوتی رہی. اور اس کے بعد 2 بجے اسی بادشاہ نے ایمان قبول کیا اور اپنے محل کے اندر یہ اعلان کیا کہ آج سب لوگ اکٹھے اذان دے کر ہم یہاں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے اور اس کو ایک رب مان کر چلیں گے. اور اس کے بعد پھر زور و شور کے ساتھ اسلام کی قبولیت کا جو سلسلہ تھا، سلسلہ وار وہ شروع ہو گیا. لوگوں نے آنا، بڑے بڑے لوگ پہلے، پھر اس کے بعد ٹولیوں کے حساب سے آئے اور اس شخص کو کہا کہ آپ یہاں میرے ساتھ رہ لیجئے کہ مجھے ان لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے میری مدد کیجیے. تو اس طرح سے شمس الدین کچھ عرصہ کے لیے وہاں پر رک گیا، کیونکہ اصلی بادشاہ جو تھا کشتواڑ میں تھا، جو ہندو بادشاہ کشمیر کا اس وقت تھا، اس کو بھی ڈر تھا کہیں کہ میری حکومت نہ چلی جائے، اور اس کو بھی یہ ڈر تھا کہ کبھی وہ واپس آ کر حکومت واپس نہ لے لے. اس لیے اللہ نے بہتر جانا اور دل کے اندر نبی کے دین کی رغبت پیدا کی اور اسلام کا شرف عطا کر دیا. اور اسی طرح سے شمس الدین نے اسلام کی پوری تفصیل کو سمجھایا.
اب ایک اور حقیقت اس کے ساتھ جڑتی ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک روم کے بادشاہ کو لکھا تھا، جس کی تفسیر بخاری مسلم کے اندر موجود بھی ہے، وہ تحریراً وہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو اس وقت وہ ملک روم کا جو بادشاہ تھا وہ دمشق میں تھا، ملک شام کے اندر موجود تھا۔ اس نے کوئی منت یا کوئی عبادت ایسی رکھی تھی کہ اگر میں جنگ فتح ہوگی تو میں یہاں پر آ کر عبادت کروں گا، کیونکہ ایران اور روم کے بادشاہ کیسر اور کسرا کے درمیان، جن کا نام کیسر اور کسرا بھی ان کا نام ہے، کے درمیان ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی، اور اس جنگ میں روم کے بادشاہ کو فتح ہوئی تھی، جس کا نام، روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہراقل ہے۔ تو اس عوض میں وہ ملک شام کے اندر اس وقت موجود تھا، اور وہاں پر بھی اس کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہاں پہ ٹرانسلیٹر کوئی نہیں تھا، اور حسن اتفاق یہ رہا کہ وہاں پر بھی ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو ان کو بلایا گیا کہ آپ اس خط کی ٹرانسلیشن کریے، اور جو ان کے ساتھ ساتھی تھے انہیں بھی سمجھایا گیا کہ اگر یہ غلط کہیں سے کہتا ہے تو مجھے صاف صاف بتا دینا۔ تو اسی کے آدمی اس کے پیچھے کھڑے کر کے اس خط کی پوری تفصیلاً بیان کی۔ تو جب اس نے، ابو سفیان نے تمام وہ واقعہ جو خط کے اندر تحریر تھا تو بتایا، تو اس نے تمام سوالوں کے جواب دیے، پوچھا کہ یہ جو خط بھیجنے والا ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کا رتبہ، اس کا دین، اس کی پہچان، اس کا معیار زندگی، اس کی سوچ کیسی ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ تمام شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں جو حقیقت بیان ہوئی تھی، جو ان کا مرتبہ تھا، اس کے بارے میں بیان کیا، تو اس نے کہا کہ اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو میں ان کے پاؤں دھو کر پی لوں گا۔ یعنی کہ وہ بھی اتنا تڑف اٹھا نبی کا نام سن کر، ان کی فضیلت کو سن کر، ان کی حقیقت کو جان کر۔ تو اسی طرح سے اتفاقاً شمس الدین بھی یہاں پر موجود تھا، جس نے اس بات کو ٹرانسلیٹ کر کے بادشاہ تک پہنچایا، اور بادشاہ ایمان لے آیا۔ اور اسی طرح پھر کافی عرصہ تک یہ دونوں وہاں پر مقیم رہے، اور بادشاہ کا نام جو تھا وہ صدر الدین رکھا گیا، رنگچنگ سے ہٹا کر صدر الدین نام رکھا گیا، اور صدر الدین اور شمس الدین دونوں مل کر یہاں دین کی لیے کام کرتے رہے، اور کچھ عرصہ کے بعد یہاں ہی مدفون ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی کا مقام یہ رہا کہ اب بادشاہ کو اسلام کی اتنی زیادہ جانکاری نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر وہی خلفشار کا دور، بے حیائی کا دور حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ حالات یہاں تک ہو گئے کہ سکی دو بہنوں کو بھی نکاح میں رکھنا وہاں کے مقیم لوگوں نے شروع کر لیا، کیونکہ اب کوئی دین سمجھانے والا نہیں تھا۔ جو دو اشخاص، جو ہستیاں دو یہاں پر موجود تھیں، وہ کچھ عرصہ کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور دونوں کی قبریں آج بھی کشمیر کے اندر واقع ہیں۔ اب ایک تیسرا شخص جو یہاں پر پہنچا، سید شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ یہاں پر جب پہنچا تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے باوجود انہیں بھی اپنے ملک سے یہاں پر پہنچنے کی باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ملی کہ آپ کشمیر کی سطح پر جائیں اور میرے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں اور وہاں پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہاں پر سے جب وہ رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ 700 سادات کرام کو ساتھ لایا، اور کشمیر کی سرزمین پر پہنچے، اور تمام سادات کرام کو پوری کشمیر کی وادیوں میں، گلی کنچوں میں، پہاڑوں میں بھیج دیا۔ اور وہ سادات کرام ان پہاڑوں میں، ان بستیوں میں نبی کے دین کی پیروی کرتے ہوئے، نبی کے دین کو پھیلاتے ہوئے، اس پہ کاربند لوگوں کو کرنے کے لیے یہیں پر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، اور اللہ کی یاد میں یہیں مدفون ہو گئے، جن کی آج جگہ جگہ آپ کو زیارتیں ملتی ہیں، اور ان زیارتوں سے آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ 700 سادات، آپ جہاں پر بھی جائیں گے اکثر تعداد میں آپ کو سادات کرام کی جو زیارتیں وہ وہاں پر ملیں گی، لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، عرس منائے جا رہے ہیں۔ لیکن میری جو تفصیلاً اس بات کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ آج بھی آل بیت سے بغض رکھنے والے موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ ان زیارتوں کا احترام کرتے وہاں پر جاتے ہو تو جو آل بیت آل حیات ہیں، جو بستیاں آل بیت کی اس وقت موجود ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جو سلوک کیا جاتا ہے، وہ آج بھی کربلا کی اس منظر سے کہیں کم نہیں ہے۔
میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے کئی مناظروں کو دیکھا اور خود بھی جیلا ہے. لہذا میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر پوری کے اندر نبی کے خاندان کے 2 افراد کی وجہ سے دین قائم ہوا، یہاں اللہ نے دین کی بہار لائی اور یہاں اس اولیاء کرام کو ایک مقام عطا کیا، اور یہ شرف حاصل ہوا کشمیر کی ہر ایک مسلمان کو کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے دنیا بھی اور آخرت کے بھی حقدار بن گئے، تو کیا آج ان کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ جہاں پر بھی سادات کرام ہیں تو کم سے کم ان کے ساتھ صلح رحمی، رہ روی، ہمدردی، احساس کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کی تنگی اور تکلیف کو دیکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جس سے کہ انہیں اذیت پہنچتی ہو، جن سے ان کی عزت پہ کوئی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہو، یا ان کے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی یا گالم گلوچ یا کوئی اور ایسا رویہ اختیار کر کے تم پھر کہو گے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں. نہیں بن سکتے ہو. کیوں کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کی بنا آپ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی نماز کے اندر بھی جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھو گے اور اس میں آل بیت تک درود نہیں پہنچاؤ گے تو آپ کی نمازیں تک ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آج ہر جگہ ایک ایسا فیشن بن گیا ہے کہ عرس مبارک کے اندر جا کر اس عقیدت مندی سے لوگ نہیں جاتے جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جاتے ہیں. ان کا نظریہ مختلف ہوتا ہے، ان کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، انہیں اس احترام اور مقدس طریقے سے اور عقیدت مندی سے جانا وہاں پر میسر نہیں ہوتا ہے. ان کے قول و فعل میں تضاد پیدا ہوتا ہے، لہذا انہیں اس بات سے روکنے کی ضرورت ہے. اور جو شخص وہاں پر جاتے ہیں تو کم سے کم وہ اپنے آس پاس آس پڑوس کی جو اولیاء کرام ہیں، جو زیارتیں موجود ہیں، جو ولی اللہ موجود ہیں اس خاندان کے، اپنے ہمسائے پہ جو موجود ہیں پہلے ان کی طرف ہی توجہ دیں، اور جو آل بیت زندہ ہیں کم سے کم ان کی بھی ہمدردی اور ان کی بھی معاونت کریں، ان کو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، انہیں ان کا سہارا بنیں، کیونکہ ان کی بخشش کا ذریعہ تو ان کے ساتھ ہے، ان کے ہمسائے میں، ان کے پڑوس میں موجود ہے، ان کی بستی میں موجود ہے. اور انہیں چھوڑ کر آپ کسی دوسری بستی میں جا کر یہ کہو گے کہ ہم فیضیاب ہو جائیں گے اور ہم کل آخرت میں جا کر جنت کے حقدار ہو جائیں، نہیں بن سکتے. یہ میں کھلے الفاظوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی شخص نبی کے دین پہ چلنے والا ہوگا، نبی کو ماننے والا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم محب ہوگا، ان سے عشق اور محبت کرنے والا ہوگا، وہ اس کی آل بیت کے ساتھ بھی محبت کرے گا اور ان کے طور طریقے پہ چلے گا اور ان کی ہمیشہ ہمدردی اور احساس مندی کے ساتھ رہے گا. تو اللہ اس کی آخرت میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل بیت اگر دنیا میں آپ کے احسان کا بدلہ نہ چکا سکی تو میں نبی قیامت کے دن آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا. اسی طرح تضاد دنیا میں بہت سارے ہیں، معاملات بہت سارے ہیں، لیکن ان کی طرف مت جائیے، کسی کے طریقت کی طرف مت چھڑیے جو کس طریقے سے چل رہا ہے. لیکن کم سے کم اتنا احساس تو ضرور کیجئے کہ ہمارے پاس یہ جو نعمت، یہ جو دولت دین کی پہنچی ہے، ان کو پہنچانے والے کون شخص ہیں اور ان کی آگے جو نسل کشی ہے اس میں کون شخص ہیں، ہمیں ان کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس حسن سلوک سے چلنا چاہیے. ان باتوں کا اپنی ذہن نشین کیجیے اور ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہیے اور دعا گو رہیے. اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہدایت دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں آل بیت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. وسلام.